اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق آیات نمبر 8 تا 12 میں مسلمانوں کو تنبیہ کہ جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اللہ نے انہیں ہمیشہ سخت سزا دی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف رہنمائی کریں۔ اہل ایمان کے لیے جنت کے باغوں کی بشارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بڑی بھاری سزا دی۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کیے ہوئے اعمال کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نصیحت نامہ دے کر ایک رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے والے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا تو اللہ اسے جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ایسے شخص کو بہت اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین کو پیدا کیا۔ يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اور ان سب میں اللہ ہی کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔